چائے بالکل نہیں پینی۔ کیوں لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ تھکے ہوئے ہیں روزے کے بعد، ان پر نکاہت آ رہی ہے؟ وہ سالن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا روزہ حشاش بشاش گزرے گا یا آپ کمزوری اور نکاہت کا شکار ہوں گے۔ سفید چنے سے پرہیز کرنا ہے، مطلب سب سے اہم چیز تو یہ ہے۔ دوسرا انہوں نے باتی اشیاء سے پرہیز کرنا ہے۔ تیسرا انہوں نے فرائیڈ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اچھا، اس سے بھی بہت زیادہ چیزیں بتاؤں گا جو وہ کھا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اینڈ پلس۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاق اطباء پاکستان کے سیکرٹری معروف طبی معالج حکیم سید مشرف علی زیدی۔ ہم ان سے جانیں گے کہ دوران رمضان کچھ لوگ تھکاوٹ، نکاہت، کمزوری اور پز مردگی جو ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ حالانکہ وہ اچھا کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، وہ سحری افطاری بھی اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے اندر وہ تازگی اور وہ طاقت اور چستی محسوس نہیں کرتے کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ زیدی صاحب، کیا وجوہات ہیں؟ کیوں لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ تھکے ہوئے ہیں روزے کے بعد، ان پر نکاہت آ رہی ہے، حالانکہ وہ اچھا کھا بھی رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ شہزاد بھائی، ہیلتھ پلس پر کے پلیٹ فارم سے پورا رمضان انشاءاللہ آپ کے ناظرین کے لیے بڑی زبردست قسم کی ٹپس ہوں گی۔ خاص طور پر آپ کا جو سوال ہے کہ تھکاوٹ، کمزوری، نکاہت اور اس قوت میں کمی اور مطلب اس طرح کے مسائل، سستی وغیرہ آتی ہے، اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اپنی سحری اور اپنی افطاری کو نارمل کرنا ہے۔ اچھا، پہلی بات ہے کہ ایک بہترین نسخہ نوٹ کریں کہ آپ سنت رسول کے مطابق نبیذ بڑا بہترین مشروب ہے۔ یہ طریقہ اس کا یہ ہے کہ رات کو چند کھجوریں پانی میں بھگو کر مسل کر پانی میں ڈال دیں۔ اچھا، جس وقت آپ تہجد کے لیے اٹھیں اور سحری سے کچھ دیر پہلے وہ ایک گلاس نبیذ نوش کر لیں۔ ہاں جی، اس کے بعد چہل قدمی وغیرہ کریں اور سحری کی تیاری کریں۔ جب سحری آپ کے سامنے آ جائے تو یہ تو ذہن میں رکھیں کہ آپ بہت زیادہ بسیار خوری سے پرہیز کریں۔ اچھا، نارمل کھانا جو آپ کھایا کرتے ہیں وہی کھانا کھائیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، جو لوگ مریض ہیں معدے کے پہلے سے، ان کو آئی بی ایس ہے، ایچ پیلوری ہے، ٹائیفائڈ کی ہسٹری ہے، تبخیر معدہ ہے یا گرڈ ہے، وہ ذہن میں رکھیں کہ وہ نان، سموسے، پکوڑے نہ افطاری میں نہ سحری میں۔ اچھا، سحری میں بھی چنے کی دال، سفید چنے، کیونکہ ہمارے ہاں لاہور میں اور باقی شہروں میں بھی چنے کی کنزمپشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ۔ ہاں جی، تو وہ سحری میں بالکل نہ لیں۔ اچھا، چنے بھی نہ لیں؟ چنے بھی نہ، سفید چنے بھی نہ، اس کی جگہ کالے چنے لیں۔ اچھا، سحری کے وقت سالن کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ وہ سالن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا روزہ حشاش بشاش گزرے گا یا آپ کمزوری اور نکاہت کا شکار ہوں گے۔ اچھا، تو کس طرح کے سالن ہونے چاہیے پھر؟ اگر چنے نہ ہوں یا سبزی ہو یا گوشت ہو کہ پروٹین ہو، کیا چیز ہو؟ سادہ سا فارمولا ہے اس کا شہزاد بھائی۔ جو پیشنٹ ہے نا ایچ پیلوری کے، معدے کے، ٹائیفائڈ کی ہسٹری ہے، جن کو یرکان کی ہسٹری ہے، یا وہ آئی بی ایس جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تبخیر معدہ، ری کے، گرڈ وغیرہ کے پیشنٹ ہیں، انہوں نے سفید چنے سے پرہیز کرنا ہے، مطلب سب سے اہم چیز تو یہ ہے۔ دوسرا انہوں نے باتی اشیاء سے پرہیز کرنا ہے، گوبھی، آلو، دال ماش وغیرہ سے۔ تیسرا انہوں نے فرائیڈ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تلی ہوئی چیز نہیں کھانی، میں کڑی پکوڑا ہے، دوسری چیزیں اس طرح سے، حلوہ پوڑی وغیرہ۔ پھر کھان گے کیوں پائی جان؟ میں اس سے زیادہ چیزیں بتاؤں گا، اس سے بھی بہت زیادہ چیزیں بتاؤں گا جو وہ کھا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈائبیٹک ہیں وہ یہ چیزیں وہ بھی یہ چیزیں نہیں کھائیں گے، صرف چنے کا استعمال زیادہ کریں۔ اچھا، چنے اچھے پکے ہوئے کھانا ساز وہ ڈائبیٹک لوگ وہ لازمی لیں۔ اچھا، تیسرا جو ہے جن کو گردوں میں پتھری ہے، یورک ایسڈ کے پیشنٹ ہیں، اگر وہ کمزوری اور نکاہت کا شکار ہوتے ہیں تو وہ نبیذ کے ساتھ ماء العسل کا استعمال لازمی کریں۔ ماء العسل کہتے ہیں پانی کے اندر ہلکا سا شہد ڈال کے تو اس کو استعمال کریں۔ اچھا، مطلب وہ جس وقت جاگے ہیں تہجد سے لے کر فجر تک جو ہے نا وہ والا پانی پئیں۔ اس کے بعد پھر ہم افطاری پر بھی آئیں گے، تو افطاری کے بعد بھی وہ یہ والا پانی صبح تک، مطلب افطاری کے بعد پئیں،
پھر وہ تراویح کے وقت پئیں اور سونے سے پہلے پئیں. اچھا. وہ اگلے دن کی روزے کی تیاری بھی ہو جائے گی. اچھا. اور جو پیشنٹ ہیں جوڑوں کے درد کے اور ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کے اور وہ بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ بھی اگر روزہ رکھ لیں تو ان کو کمزوری تھکاوٹ نکاٹ وغیرہ زیادہ ہو جاتی ہے, ان کے لیے بھی ایک بڑا بہترین نسخہ ہے کہ وہ جو بھی سالن بنائیں اس کے اندر اجوائن لازمی ایڈ کر دیں. اچھا. باقی اشیاء انہوں نے بھی نہیں کھانی, آلو گوبھی اور وہ جو چیزیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں دال ماش وغیرہ وہ بالکل نہ کھائیں, لیکن جو سالن بھی بنائیں اس کے اندر اجوائن لازمی ایڈ کر دیں. اس کو پکاتے ہوئے تھوڑا سا ڈال, پکاتے ہوئے. اچھا. ان کا سارا دن بڑا بہترین گزرے گا. اور یہ چاروں لوگوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, چاروں لوگ جو جن کا بھی ذکر ہوا ہے نا, تمام مریضوں کے لیے, اور جو ہیلدی لوگ بھی ہیں وہ اگر دودھ دہی کا استعمال سحری میں کریں بجائے افطاری میں کرنے کے, ملک شیک کی بجائے سحری میں دودھ اور دہی کا استعمال کریں, صرف ان مریضوں میں جن کو منع کیا گیا ہے, تو بہترین ان کا دن گزرے گا. چائے بالکل نہیں پینی. اچھا حکیم صاحب, یہ جو مثال کے طور جیسے آپ نے کہا کہ وہ سالن کا بڑا کردار ہوتا ہے, کیونکہ روٹی تو کاربوہائیڈریٹ ہے نا, آپ نے ایک آدھ روٹی کھا لی ہے, 2 کھا لی ہیں, تو ساتھ جو سالن کھا رہے ہیں وہ کیا ہے, سبزی ہے, کیا چیز ہے, تو اس میں پروٹین کا کیا رول ہوتا ہے کہ لوگ عموماً یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر ہم گوشت کھائیں گے اس وقت تو اس سے ہمیں انرجی ملے گی, پروٹین جو ہے وہ زیادہ دیر طاقت دے گی. اس کی ذرا وضاحت کرتے جائیے گا. شاید بھائی یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں گھر میں پورے گھر میں ایک ہی کھانا پکتا ہے. اچھا, اس میں اگر ہمارے بزرگوں میں کوئی ڈائبٹک ہے, کوئی بزرگ گردے کا بیماری کا کسی کا شکار ہے, تو ان دونوں کو ایک ہی کھانا ملتا ہے. پرابلم میں صرف آج ہم جو ہے نا صرف سحری کی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ بزرگ خاص طور پر ان روزوں میں ان سحریوں میں اپنے بزرگوں کا بھی خیال رکھیں. آپ اپنا بھی خیال رکھ رہے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھیں. اگر جو ڈائبٹک ہیں ان کو جو چیزیں دینی ہیں جو سوٹ کرتی ہیں, وہ میں نے جیسے عرض کی ہیں وہ گردے کے پیشنٹس کو سوٹ نہیں کرتی ہیں. جیسے آپ پروٹین کی بات کر رہے ہیں, تو پروٹین جو ہے وہ تو دالوں میں بھی ہے, لوبیا میں بھی ہے, باقی چیزوں میں بھی ہے, لیکن وہ گردے کے پیشنٹ جب لیں گے ان کے لیے نقصان دہ ہے. اچھا. ان کو تھوڑی سی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے. اصول سمجھ لیں آپ, مطلب ضروری نہیں کہ آپ نے سارا کچھ چھوڑ دینا ہے. یہ میں تو ان چیزوں کا قائل بھی نہیں ہوں, پرہیز کا قائل بھی نہیں ہوں. آپ جتنا کھانا کھاتے ہیں ناشتے کے وقت وہ آپ سحری میں لیں بالکل ریلیکس ہو کر, لیکن کوشش کریں کہ جیسے میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ سالن کا بہت کردار ہوتا ہے, تو سالن جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اگر وہی لیں گے تو آپ کا پورا روزہ بہترین گزرے گا. اچھا. پروٹین ہو, کاربز ہو, اور آپ کو فیٹس سب کچھ چاہیے, لیکن اگر آپ مریض ہیں تو جو چیز آپ کو بند ہے صرف وہی چھوڑیں. اچھا, تو حکیم صاحب اگر اس یعنی کہ جو آپ نے لایا عمل بتا دیا ہے, یہ جو لوگ ہیں وہ اگر اس کے مطابق چلتے ہیں تو ان کو کیا کمزوری, نکاہت اور پھر اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ بالکل نہیں کرنا پڑے گا. یقین کریں کہ پراپر سحری کریں جیسے سالن اچھا ہے, اس کے بعد افطاری پر آ جائیں. افطاری میں ٹھنڈے مشروبات جو ہیں وہ آپ کو کمزوری پیدا کرتے ہیں. اچھا, یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم افطاری الگ سے کرتے ہیں, افطاری کے بعد کھانا پھر الگ سے کھاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد سحری کرتے ہیں. ہمیں جو کھانے کا ٹائم ملتا ہے وہ ہے افطاری اور پھر صبح سحری. اس کے کوشش کریں کہ درمیان میں صرف سنیکنگ کریں, ہیلدی سنیکنگ فروٹس وغیرہ کی. سحری کی طرح ہی افطاری میں بھی جو آپ کھاتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا صبح تک کا ٹائم کیسے گزرے گا. کچھ لوگوں کو افطاری کے فوراً بعد بڑی نکاہت محسوس ہوتی ہے, جیسے وہ افطاری کر لیتے ہیں تو اس وقت بھی ان پر نکاہت طاری ہو جاتی ہے. میں اس کے لیے آج ایک بڑا زبردست فارمولہ لے کر آیا ہوں کہ افطاری میں آپ یہ سموسے پکوڑے وغیرہ بالکل چھوڑ دیں. مطلب ڈائبٹک کے لیے میں نے کہا تھا کہ پکوڑے لازمی کھائیں, بیسن کا استعمال لازمی کریں. باقی لوگ جیسے نارمل کھانا کھاتے ہیں نا شام کا, ویسا کھانا کھائیں. اچھا, تھوڑا سا فروٹ لیں. اگر دودھ پینے کے آپ عادی ہیں تو ملک شیک لینے کی بجائے, دودھ سوڈا لینے کی بجائے آپ گرم دودھ لیں, نیم گرم دودھ لیں. اس کے بعد آپ تراویح وغیرہ کے لیے جائیں, اس کے بعد جب کھانا کھائیں تو سادی روٹی کھائیں. اور وہی بات ہے کہ جو آپ کی سمٹمز ہیں, اور اگر آپ بالکل ہیلدی ہیں تو آپ ہر طرح کا کھانا اتنا ہی مقدار میں کھائیں جتنا آپ نارمل روٹین میں کھاتے ہیں, تو آپ بالکل ٹھیک رہیں گے. جو ایک دم کمزوری نکاہت آتی ہے جو آپ بتا رہے تھے وہ آتی ہے اوور ایٹنگ سے. اچھا, یا یہ یعنی کہ وہ افطاری کے وقت ایک دم زیادہ کھا لیتے ہیں. اور دوسرا کردار اس میں مشروبات کا ہے, کولڈ ڈرنکس کا ہے, دودھ سوڈا کا ہے, اور یہ جو ملک شیک پیتے ہیں ٹھنڈا, اور ٹھنڈا پانی گھٹا زیادہ سر پینے سے ایک حرارت غلیظی باڈی کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, وہ ساری کی ساری معدے کی طرف چلی جاتی ہے, تو پورے کا پورا جسم جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اسٹیمولیٹ کر کے معدے کو
پھر اس میں کھانا بھیجیں تو وہ بیچارہ اپنا کام بھی کر سکے. اچھا. جو روزے کا بنیادی مقصد ہے وہ ہم افطاری میں فوت کر لیتے ہیں, اور وہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے, یہ روزے پہلے 2-3 روزے جو ہے نا بالکل بندہ ٹھیک رہتا ہے, اس کے بعد دستور جو ہے وہ کمزوری نکات کا شکار ہوتا ہے, اس میں ان کی سحری اور افطاری کا کردار ہوتا ہے. اچھا جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھے حکیم سید مشرف علی زیدی, جنہوں نے آپ کو بتایا کہ روزے میں افطار جو ہے وہ کمزوری اور نکاہت کیوں ہوتی ہے اور اسے کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور خاص کر افطاری کے بعد جو نکاہت فیل ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. آپ اگر پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے ساتھ, یعنی اپنے ساتھ ایمانداری کرنی ہے آپ نے نا, کہ آپ ان طریقوں پر عمل کریں گے تو یقینی طور پر آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور آپ کا رمضان بھی بہت اچھا گزرے گا. اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی تو یقینی طور پر آپ کا دل جو ہے عبادت میں زیادہ مگن رہے گا, زیادہ محو رہے گا, آپ زیادہ لگن سے اپنے دل کی گہرائی سے رب کو یاد کر سکیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.